ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا طالب علم یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو کریں گے ایمان کے متعلق۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کا معنی ہم لغت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان تصدیق کرنا یعنی سچا ماننے کو ایمان کہتے ہیں، اور ایمان کا لفظ امن سے مشتق ہے، اور امن خوف کی ضد ہے۔ امن اطمینان اور سکون کو کہتے ہیں۔ اب ہم ایمان کا معنی شریعت مطہرہ کے اندر کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمہور محققین کے نزدیک ایمان کی شرعی اصطلاح تعریف یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام باتوں پر دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہمیں بتلائی آئیں، اسی باتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ایمان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ ایمان کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں کسی ایک آیت میں مکمل طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر کن کن باتوں پر ایمان رکھنا ہے اس کی تجدید قرآن مجید فرقان حمید نے کی ہے، اور ہمارے محدثین اور فقہا نے یہ کام انجام دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں ایمان کے متعلق جو آیتیں آئی تھی ان سب کو جمع کر کے ایک ایمان مفصل بنایا۔ انشاءاللہ تعالی ایمان مفصل کیا ہے وہ ہم ابھی آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث ایمان بعد مفصل الموت کا پہلا لفظ آمنت باللہ۔ آئیں آمنت باللہ پر ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایمان مفصل کا پہلا لفظ آمنت باللہ۔ آئیں آمنت باللہ پر ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ آمنت باللہ کا معنی ہوتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب اللہ کی تعریف کیا ہے وہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان مفصل میں سب سے پہلا لفظ ہے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، سورہ بقرہ میں ہے اور سورہ اخلاص میں ہے۔ ان تین آیتوں کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی جو شروع کی 3 آیتیں ہیں اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں وہی بادشاہ ہوں جو یوم الجزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اخلاص میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اور اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟
یعنی قدرت رکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اے مسلمان، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفت میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو بے پرواہ ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں جن موضوعات پر گفتگو کی، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ اس سے 1 انچ پیچھے ہٹنا، 1 انچ آگے بڑھنا کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو انہی باتوں پر ختم کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے اپیل ہے کہ اس گفتگو کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احبابوں کے ساتھ شیئر کرے، اور طالب علم چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور کمنٹس کرے، اور میری پچھلی ویڈیو نیت کے متعلق تھی، اسے ضرور دیکھے۔ انہی گفتگو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔